یمن کی فضاؤں میں گونجتے جنگی طیارے، زمین پر گھات میں بیٹھے مسلح یونٹس اور سمندر میں بحری جہازوں کی تعیناتی، یہی منظرنامہ اب یمن کی جنوبی علاقوں کا حال بن چکا ہے۔ وہی اتحاد جو کل تک یکجا تھا، آج ایک دوسرے کے نشانے پر ہے۔ سعودی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند تنظیم سدرن ٹرانزیشنل کونسل (STC) پر فضائی حملے کیے اور چند ہی لمحوں میں یمن کی پیچیدہ سیاسی اور عسکری صورتحال ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ یمن کی سرزمین اب خون سے لت پت ہے۔ فضاؤں میں گونجنے والے جنگی طیاروں کی گرج نے سب کو چونکا دیا، کیونکہ نشانے پر حوثی نہیں بلکہ وہ فورسز تھیں جو کل تک اسی اتحاد کا حصہ سمجھی جاتی تھیں۔ الغدیدہ، حضر موت اور المہرہ جیسے حساس علاقوں میں ہونے والے یہ فضائی حملے محض عسکری کارروائیاں نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی پیغام کا حصہ ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات یمن میں اتحاد کے اندر چھپے ہوئے اختلافات کو کھل کر سامنے لا رہا ہے، جو برسوں سے پس پردہ جاری تھے۔ STC کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ حملہ الخشا اور سیون میں قائم فوجی اڈوں پر کیے گئے۔ فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں کم از کم 20 جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ کئی کو ملبے سے نکالنے کے لیے گھنٹوں کی جدوجہد کرنی پڑی۔ اسپتالوں میں طبی سہولیات شدید دباؤ کا شکار ہیں اور زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ STC کے سربراہ محمد عبد الملک نے کہا کہ الخشا کیمپ پر 7 فضائی حملے کیے گئے، جن میں 7 افراد موقع پر ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملوں کی شدت نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا اور مقامی آبادی کو رات بھر دھماکوں کی آوازوں میں گزارنا پڑا۔ یہ فضائی حملے اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہیں کہ گزشتہ ماہ STC نے حضر موت اور المہرہ کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کیا تھا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے ان کے خلاف براہ راست مہلک کارروائیاں کی گئی ہوں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ واقعہ یمن اور اتحادیوں کے درمیان بڑھتی کشمکش کی واضح مثال ہے۔ حضر موت کے گورنر سالم الخنبشی نے فضائی حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی ان فورسز کے خلاف کی گئی ہے جو دارالوطن یونٹس پر حملہ کر رہی تھیں، جبکہ وہ فوجی مقامات کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ ان کے مطابق ان یونٹس کی پرامن نقل و حرکت پر گھات لگا کر حملے کیے گئے، جس کے بعد فضائی کارروائی ناگزیر ہوئی۔ گورنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی میں مداخلت نہ کریں اور کسی قسم کی مزاحمت یا گھات کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ خطے میں استحکام اور امن صرف اسی صورت ممکن ہے جب مقامی آبادی ریاستی فورسز کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی دوران سالم الخنبشی کو سعودی حمایت یافتہ نیشنل شیلڈ فورسز کی قیادت بھی سونپی گئی ہے۔ یہ فورسز عسکری لحاظ سے اہم سمجھی جاتی ہیں اور تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال اس صوبے میں ان کی تعیناتی علاقائی طاقت کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے، خاص طور پر کیونکہ یہ خطہ براہ راست سعودی عرب کی سرحد سے ملتا ہے۔ STC نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ان کی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اور سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت نے صوبے میں فوجی تنصیبات واپس لینے کے لیے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ STC کے مطابق یہ اقدام ان کی سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ زمینی جھڑپوں اور فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ سعودی قیادت میں عرب اتحاد کے ترجمان کی مطابق رائل سعودی نیوی کو بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا گیا ہے، جہاں وہ جہازوں کی تلاشی اور سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ یہ قدم سمندری راستوں کی حفاظت اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ ترجمان ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ بحیرہ عرب میں نیوی کی تعیناتی کا مقصد آپریشنل ذمہ داریوں کی انجام دہی، سمندری راستوں کی حفاظت اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔
ان के मुताबिक ये कदम यमन तनाज़े के वसी तर तनाजुर में एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। इसी रोज सऊदी सफीर मोहम्मद अल जाबिर ने इल्जाम लगाया कि STC ने रियाद से आने वाले एक आला सतही सऊदी वफ्द को अदन एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। उन्होंने इस इक़दाम को जिद, हट धर्मी और सियासी अदम ताउन की बदतरीन मिसाल करार दिया। STC के सरबराह इदरूसुल जुबैरी ने हालिया तौर पर एक सरकारी इजाज़तनामा जारी करने से इनकार किया, जिसके बाइस सऊदी वफ्द का तैयारा अदन में लैंड ना कर सका। ये वाक़या दोनों फरीकैन के दरमियान बढ़ती कशीदगी को मजीद वाज़िया करता है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यमन में जारी जंग अब सिर्फ हुकूमत बमुकाबला हौसी तहरीक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफ और ताकत की कशमकश भी खुलकर सामने आ चुकी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो बरसों से एक ही इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं, अब यमन के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। STC जो जनूबी यमन के अवाम की नुमाइंदा कुव्वत के तौर पर उभरी, मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत से मजबूत हुई, मगर अब सऊदी क़यादत में इत्तेहाद के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। फिजाई हमले, सिफारती तनाज़ात और समंदरी तैनातियां इस बात की अलामत हैं कि यमन का बहरान एक नए और ज्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। आम यमनी शहरियों के लिए ये तमाम पेशरफ्त एक और अलमिया बनकर सामने आ रही है। बरसों से जारी जंग, भूख, बीमारी और बेघरी के बाद अब इन्हें इत्तेहादी ताकतों के दरमियान तसादुम का सामना भी करना पड़ रहा है। हिजर मौत और दीगर इलाकों के रिहायशी खौफ के आलम में ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी और कब इनकी सरजमीन पर अमन की सुबह तुलू होगी। इलाकाई माहिरीन कहते हैं कि अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आते रहे तो यमन में सियासी हल मजीद मुश्किल हो जाएगा। STC के खिलाफ हालिया फिजाई हमले एक वाज़िया पैगाम जरूर है, मगर ये पैगाम इस्तेहकाम लाएगा या मजीद इंतशार। इलाकाई माहिरीन कहते हैं कि अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आते हैं तो यमन में सियासी हल मजीद मुश्किल हो जाएगा। STC के खिलाफ हालिया फिजाई हमले एक वाज़िया पैगाम जरूर है, मगर ये पैगाम इस्तेहकाम लाएगा या मजीद इंतशार, इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। फिलहाल यमन की फिजाओं में जंगी तैयारों की आवाजें, जमीन पर मुसल्लह फोर्सेस की नकलो हरकत और समंदर में बहरी जहाजों की तैनाती इस हकीकत की याद दहानी है, ये तनाज़ा अब भी खत्म होने से बहुत दूर है। हर नया दिन एक नई कहानी, एक नया तसादुम और एक नई बेयकीनी लेकर आ रहा है।